محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن قيس بن أرزة رضي الله تعالى عنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى سماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمنا باسم هو أحسن منه. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور آپ ہر شعبہ زندگی کی رہنمائی، تربیت اور ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل، اس کا تذکرہ چل رہا تھا. تو جنہیں اللہ نے نعمت مال عطا فرمایا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیا، کیا سیکھا، اور اپنے حق میں مال کو کس طرح اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت کے طور پہ استعمال کیا. چند لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے: یا رسول اللہ، یہ خوشحال لوگ تو مزے میں رہے، یہ مال والے تو مزے میں رہے. کیا کیوں؟ فرمایا اللہ نے مال دیا ہے، یہاں بھی آرام سے رہتے ہیں اور مال کی اتنی ڈھیر ساری عبادات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے. زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، صدقہ یہ دیتے ہیں، خیرات یہ کرتے ہیں، نیکیوں کے کام میں یہ خرچ کرتے ہیں، دین کی حفاظت میں، دین کے تقاضوں میں یہ آگے آگے ہوتے ہیں. یہاں بھی آرام سے رہ رہے ہیں، وہاں بھی جیت جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، تمہیں نیکیوں میں یہ آگے نظر آ رہے ہیں، تو تم بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نماز کے بعد 33-34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. نیکیوں میں تم ان صاحب حیثیت لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو مال میں یہ نیکیاں کر رہے ہیں. تمہاری کفایت اس طریقے سے ہو سکتی ہے، تم بھی اس عمل سے ان کے نیکیوں کے برابر ہو سکتے ہو. لیکن مال والے تو واقعی مال والے تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے بظاہر سکے اور کرنسی بھی دے رکھی تھی، اور سب سے بڑی دولت عقل بھی دے رکھی، سمجھ بوجھ بھی دے رکھی، بصیرت بھی دے رکھی. تو یہ عمل انہوں نے بھی شروع کر دیا جو اللہ نے ان غریبوں کو بتایا. اب یہ غریب پھر حاضر ہو گیا: یا رسول اللہ، یہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے، آپ نے ہمیں بتایا اور وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے. مال بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. تو پیارے نبی کی زندگی سے، رہنمائی سے اور آپ کی سیرت سے صاحب حیثیت آدمی اپنے مال کو اللہ کا فضل بنا سکتا ہے. دنیا آخرت میں اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ تو مصیبت ہے، ورنہ تو وبال ہے، ورنہ تو بوجھ ہے، ورنہ تو ہلاکت ہے. ورنہ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے: میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے ہی مال. جہاں بھی ٹوٹ پھوٹ دیکھو گے، افسر نفرت، لڑائی جھگڑے دیکھو گے، یا زر ہوگا، یا زن ہوگا، یا زمین ہوگا. زن، زر، زمین. زن عورت، زمین، زر دولت. ہر جھگڑے کے پیچھے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. فتنہ ہے بڑا. لیکن پیارے نبی کی زندگی سامنے رکھ لی جائے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو آدمی صرف جسمانی عبادات سے جہاں نہیں پہنچ سکتا، وہاں اس مال کے ذریعے اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے جو بغیر مال کے نہیں پہنچ سکتا. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، رہنمائی فرماتے. تو حضرت قیس فرمانے لگے کہ ہمارے زمانے میں مال کمانے والے، لین دین کاروبار کرنے والے کو کہتے تھے سماسرہ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام اس سے اچھا رکھ دیا، فرمایا چھوڑو سماسرہ نہیں ہو، تم تاجر ہو، تاجر تجار۔ سماسرہ عجمی لفظ ہے اور تاجر عربی لفظ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، دیکھو تم خرید و فروخت میں غلط بات بھی بول دیتے ہو، جھوٹی قسم بھی کھا جاتے ہو، اور بلا ضرورت اپنے مال کی تعریف بھی کر بیٹھتے ہو، لغویات بھی گزار دیتے ہو۔ تو ایسا کیا کرو، اپنے اس کاروبار کے ساتھ صدقہ جوڑ لیا کرو، تاکہ جتنی بھی ظلمت آئی تمہارے مال سے وہ ظلمت ختم ہوتی رہے۔ بازار میں گئے ہو، تجارت کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول دیتے ہو، جھوٹی قسم بھی کھا جاتے، بلا وجہ اپنے مال کی تعریف، دوسرے کے مال کی تنقیص یہ بھی کر دیتے، بہت ساری لغو باتیں بھی کاروبار کے درمیان تم سے ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کرو کہ اپنے کاروبار کو صدقے کے ساتھ جوڑ دو، تاکہ یہ صدقہ تمہارے مال کی برائی کو ختم کر دے۔ تمہاری آمدنی میں کوئی ظلمت آ گئی نا، غلط بیانی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، لغویات کی وجہ سے، تمہاری مال میں جو گرد آ گیا ہے، گندگی آ گئی ہے، اس صدقے سے وہ صاف ہو جائے۔ صدقہ دے دیا کرو، صدقہ دے دیا کرو۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال والوں کو، تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے، خذ من اموالکم صدقۃ تطہرکم وتزکیہم بہا، آپ ان سے صدقہ لی، زکوٰۃ لے، کیا ہوگا؟ ان کا مال پاک ہو جائے۔ بظاہر مال پاک ہوتا نظر آتا نہیں، 100 میں سے 10 چلے گئے تو 90 رہ گئے، کون سا مال پاک ہو گیا؟ لیکن جب اللہ کہہ رہے ہیں مال پاک ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ جو کام ہزاروں میں نہیں ہوتا وہ اللہ سینکڑوں میں کرا دیتا ہے۔ جہاں لاکھوں لگنے ہوتے ہیں، پاک مال کی برکت سے وہ کام ہزاروں میں ہو جاتا ہے۔ جہاں مال نہیں لگنا چاہیے تھا وہاں اس کا پاکیزہ مال نہیں ضائع ہوتا۔ صاف ستھرا مال جو ہے، پاک مال جو ہے، فرمایا مالوں کو پاک کر لو تاکہ اس میں پاکیزگی رہے، برکت رہے، قیمتی رہے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے، اور ساتھ جب بازاروں میں جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان صاحب حیثیت اور تاجروں سے ملاقات فرماتے تو انہیں برائی سے روکتے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے، لوگ لین دین کر رہے تھے، تو آپ نے انہیں بلایا، فناداہم، انہیں بلایا اور کہا یا معاشر تجار، اے تاجروں کے گروہ۔ صحابی کہنے لگے، سب کی نظریں کھڑی ہو گئیں، اللہ کے نبی آپ کی آواز کانوں میں پڑی ہے، سب کی نظریں اٹھ گئی، گردنیں اٹھا کر کون ہے، کہاں ہے، مدوا اعناقہم، اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، تاجر قیامت میں جھوٹے اٹھائے جائیں گے۔ تنبیہ فرمائی، پھر فرمایا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، ہاں ایسا تاجر ہے جو اپنی تجارت میں اور اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی سے کام لیتا ہے اور سچائی سے کام لیتا ہے، اسے اللہ کل پیغمبروں کے ساتھ اٹھائے۔ ورنہ عام طور پہ کاروبار میں، عام طور پہ کاروبار جب دینی زندگی کی بہار آتی ہے تب معاملات میں دین زندہ ہوتا ہے، اور تب معاشرت میں اور غمیوں خوشیوں میں دین زندہ ہوتا ہے۔
اور جب دینداری بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو عبادات کا دین بھی چلا جاتا ہے۔ عبادات کا دین دینی زندگی کی بہار نہیں، ابتدا ہے۔ دینی زندگی کی بہار یہ ہے کہ جب دین معاملات میں اور معاشرت میں زندہ ہو جائے، کاروبار میں اور خوشیوں میں زندہ ہو جائے، لین دین میں اور رہن سہن بھی زندہ ہو جائے، تجارت میں اور اوڑھنے بچھونے میں دین زندہ ہو جائے، یہ دینی زندگی کی بہار کی علامت ہے۔ اور جب دین عبادت سی چلا گیا یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ایسا جیسے اسلام سے نکل گیا، یہ تو کافر ہو گیا۔ اس نے تو کافروں والا کام کیا۔ ہندو، سکھ، عیسائی، آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، اس نے وہ کام کیا جو وہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھے۔ تو عبادت کا دین نکل جائے تو آدمی بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن دینی زندگی کی بہار، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے، یہ شریف آدمی ہے۔ شرافت، دینداری کیا ہے؟ جب اس کی معاشرت میں اور جب اس کے کاروبار میں دین زندہ ہو جائے، یہ ہے دیندار، یہ ہے دیندار، یہ دیندار ہے۔ اور عبادات میں دین زندہ ہے، یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے، اور ایک لحاظ سے آخری بھی ہے۔ یہ بھی نکل گیا تو فارغ ہو گیا۔ اس امت میں مسلمانوں کی دینداری سے جو دین پھیلا ہے نا، وہ اس کی تجارت سے پھیلا، وہ اس کے حسن سلوک سے پھیلا، وہ اس کی معاشرت سے پھیلا۔ چائنا میں کوئی دین کے دائی نہیں گئے، تاجر گئے، ان کی تجارت نے وہاں دین زندہ کیا۔ کئی ملک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں نے صرف تجارت کی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، معاملات ایسے کیے۔ یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھو تم میرے سے معاملہ کر رہے ہو تو مطلب کیا ہوا کہ تم میری طرف سے محفوظ ہو، تمہیں میری ذات سے دھوکہ نہیں ہو سکتا، تکلیف نہیں ہو سکتی، خیانت نہیں ہو سکتی، مطمئن رہو میں مسلمان ہوں۔ پہلے مسلمان ملازم کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ رکھ لو مسلمان ملازم، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ مسلمان جو ہے جب دینی زندگی میں بہار ہوتی تھی، بہار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ تو جس دور سے گزر رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے تو وہاں گندم کا ڈھیر پڑا تھا۔ آپ نے یوں ہاتھ لگایا تو اندر سے گندم گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا بارش ہوئی تھی اس لیے اندر یہ گیلی ہو گئی، اوپر سوکھی ہے۔ فرمایا اس گیلی کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ اور پھر فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا نا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، جس نے دھوکہ دیا نا اس کا میری امت سے کوئی، یہ خیانت نہیں، یہ میری امت کا انداز نہیں، یہ فراڈ نہیں، یہ میری امت کا کام نہیں ہے۔ ہم تو اگر کوئی خراب چیز بیچ دیں تو بڑا ہوشیاری سمجھتے ہیں، بڑا ہوشیار نکلا میاں، عیب دار بھی بیچ دی، پرانی بھی بیچ دی، ناقص بھی بیچ دی، اور اسی قیمت پہ بیچی جس قیمت میں صحیح چیز بکتی ہے، اور پھر خوش بھی ہوتا ہے، کہتا ہے بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا عقل مند ہے۔ سچ یہ کہ بڑا احمق ہے، بڑا ہی احمق ہے، اپنی باقی کمائی بھی خطرے میں ڈال دی، اپنی حلال آمدنی مصیبت میں ڈال دی۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی مسلمان کی ہے، دیانت، سچائی، امانت، دیانت، سچائی، یہ مسلمان کی کمال ہے، اور اس میں برکت ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو
تاجر خطرے میں رہتا ہے، ہاں اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم تھا، آپ نے اسے بتا دیا اس کپڑے میں عیب ہے، بتا کے بیچنا، وہ بیچ کے آ گیا، بغیر بتائے بیچ کے آ گیا۔ اس دن کی آج کے لحاظ سے لاکھوں کی آمدنی تھی، اب وہ پتہ نہ چلا بیچا کس کو ہے، ملے نہیں۔ کوئی ہوتا نا بڑا کام کر کے آیا، بیچ کے آ گیا، اسی قیمت پہ بیچ کے آ گیا۔ آپ نے اس دن کی ساری آمدنی صدقہ کر دی، ساری آمدنی۔ کیسے گھر میں لے کے جا سکتے ہو میاں آگ کے انگارے، کیسے لے کے جا سکتے؟ یہ نحوست کیسے لے کے جا سکتے؟ اس نحوست سے تو باقی چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مال دیا تھا، ان کے مال کو ان کے حق میں فضل بناتے تھے، نعمت قرار دیتے تھے، اور ان کے حق میں وہ مال تعمیر کا باعث بنے، خیر کا باعث بنے، راحت و آرام کا باعث بنے، دنیا آخرت میں عزت اور نجات کا ذریعہ بنے۔ اب یوں رہنمائی فرمائے، صدقہ روزانہ دے دیا، اپنی تجارت سے صدقہ بھی نکالا کر۔ زکوٰۃ نہیں میاں، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو مال والے کے حق میں سب سے آخری درجے کی دینداری ہے، سب سے آخری درجے کی دینداری۔ اگر یہ دینداری بھی نہیں تو بدترین بخیل کہلاتا ہے، بدترین بخیل کہلاتا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے روز اللہ کے نبی بتا کچھ نہ کچھ صدقہ اپنے مالوں میں نکالو۔ اونچ نیچ کاروبار میں ہوتی ہے، اور آدمی بس اوقات ایسی باتیں اپنے مال کے بارے میں کہہ دیتا ہے، ایک حصہ روزانہ نہیں، ماہانہ کے لحاظ سے، ہفتے کے لحاظ سے، 15 کے لحاظ سے، تاکہ مال پاک ہوتا رہے، صاف ستھرا۔ اور جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا اس مال میں آپ کے لیے نفع زیادہ ہوگا، ورنہ صرف چوکیداری رہ جائے گی، نفع ختم ہو جائے گا۔ جتنا اس مال کے اندر پاکیزگی آئے گی اس میں آپ کے لیے نفع زیادہ ہوگا، ایمان کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، آج کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی نفع زیادہ ہوگا۔ اور جتنا اس کے اندر سے پاکیزگی جاتی رہے گی نفع کم ہوتا چلا جائے گا، چوکیداری اور خواری بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھو ایک شخص نے کہ بس بکریاں بھی تھی، اونٹنیاں بھی تھی، گائیں بھی تھی، اور وہ ان کا دودھ روک کے رکھتا تھا اور پھر بیچ دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، خریدار کو یہ حق حاصل ہے، چاہے یہ اپنی خریدی ہوئی گائیں بکریاں واپس کر دے چاہے رکھ دے۔ یہ کیا کرتے ہو؟ چند دن تک تم دودھ نکالتے نہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہو کہ اس کا دودھ زیادہ ہے۔ جیسے ہم نا تول کے لحاظ سے جب بکرا بیچتے ہیں تو اس کو اتنا پانی پلا دیتے ہیں کہ اس کا وزن ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، ایسی چیز کھلا دیتے ہیں کہ وہ اس کا ویسے ہی پیٹ پھول جاتا ہے۔ ہمت ہے ویسے مسلمانوں کے بھی آج، چند ٹکوں کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے کہ اپنی ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی آمدنی برباد کر دیتے، بڑی دل گردہ ہے، چند ٹکوں کے لیے اپنی پاکیزہ آمدنی برباد کر دیتے۔ یقین نہیں رہا نا کہ گناہ کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے، حرام کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے، خیانت کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے۔ اور یہ خیانت ایک ایسی عذاب ہے معاشرے کے اندر کہ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہتا، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہتا۔ ہر آدمی بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، مال سے محبت بھی کر سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، کچھ بزدل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔
فطرتی کمزوری کی وجہ سے مال سے محبت بھی رکھتا ہے، فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا نہ کرو بھائی، تھنوں کو یوں نہ رکھو، تھنوں کو اس انداز سے مصنوعی طریقے سے اس کے دودھ کی زیادتی اس انداز سے معاملہ نہ کرو، یہ زیادتی ہے اور اس سے خریدار کو دھوکہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم صلی علی آل فلان، یوں اللہ آپ ان پہ رحمت فرمائیں، آپ ان پہ رحم فرمائیں، آپ ان کے لیے رحمت کی اور برکتوں کی دعائیں دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کے مال میں اور ان کی زندگی میں اور برکت نصیب فرما۔ البتہ جنہیں اللہ رب العزت مال دیتا اور پھر اس میں مال میں سے اس کا حق نہ نکالتے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جاتے کہ اتنی بڑی اللہ نے نعمت دے رکھی اور اس کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر رہا، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغضب، غصے ہو جاتے۔ ویسے کبھی اپنی ذات میں غصے نہیں ہوئے، لیکن جہاں اللہ کے حکموں میں کوتاہی دیکھتے اور کوئی شخص اللہ کے نعمتوں میں احسان فراموشی سے کام لیتا تو وہاں بس اوقات آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ غضبناک ہو جاتے، اور یہ غضبناک ہونا اس شخص کے حق میں رحمت بن جاتا، ورنہ اگر وہ غصے کی حالت، اگر وہ شخص اسی کوتاہی میں رہتا تو اللہ کے غضب کا مستحق، اسی گناہ میں رہتا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا۔ تو آپ کا غصہ بس اوقات اس کے حق میں رحمت بن جاتا اور اس سے تنبہ ہو جاتا اور اسے ہوش آ جاتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاحب حیثیت پر آپ تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکسر والغرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے پناہ نصیب فرما دولت مندی کی فتنے سے، دولت مندی کی فتنہ سے، اور پناہ نصیب فرما فقر کے فتنے سے۔ فقر بھی بہت بری چیز ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے، اور وہ دولت مندی بھی بہت بری چیز ہے جس میں اللہ ناراض ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل فقر سے جس میں اللہ ناراض ہو جائے وہ فقر سے بھی پناہ مانگی، اور ایسی دولت مندی سے بھی پناہ مانگی جس میں اللہ کے حکم ٹوٹنے لگ جائیں اور بندہ اللہ سے اور دور ہونے لگ جائے۔ اللہ رب العزت نعمت مال بھی عطا فرما دے اور شکر گزاری اور احسان شناسی کی زندگی بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔